انسان کو اللہ کا دیا ہوا نور اچھا نہیں لگتا، ہم فیک نور چہروں پہ ڈال کے روشنیاں بڑھانا چاہتے ہیں۔ قلب نورانی ہونا چاہیے، دل نورانی ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا ان الحسین مصباح الہدیٰ، حسین چراغ
ہدایت ہیں، حسین ہدایت کا نور ہیں، مصباح ہیں۔ پہلے زمانے میں جب کشتیاں سمندروں میں اپنا راستہ بھول جاتی تھیں تو ستاروں کی روشنی سے راستے کا پتہ لگاتی تھیں۔ آج بھی جب آپ اندھیروں میں اپنی گاڑی کو روڈ پہ لاتے ہیں تو ہیڈ لائٹ کی مدد سے آپ کو راستے کا پتہ لگتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی گاڑی بغیر ہیڈ لائٹ کے راستہ نہیں دکھا سکتی، تو اس دنیا میں ظلمت بھرے ماحول میں اگر حسین جیسی ہدایت کے چراغ نہ ہو تو انسان کو راستے کا کیسے پتہ چلے؟ پر محمد والے محمد صلوات۔ واقعاً یہ نبی کا فرمان انسان کو آج کے ماحول میں بھی کل کے ماحول میں بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ جب تو ظلمتوں میں گھیر جائے، جب ظلمتیں تمہیں پکڑ لیں تو ان ظلمتوں میں اگر کوئی چراغ ہے تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ ہر زمانے میں یہ تھا۔ اب الفاظ بدل بدل کے سمجھایا گیا، کبھی کہا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ مطلب جب کبھی بھی تجھے شک ہو کہ حق کہاں جا رہا ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ حق کا نعرہ لگانے والے کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، پر محمد والے محمد صلوات۔ اسی طرح ہر امام کے بعد جب دوسرا امام آیا، وہ معاشرہ جو زمانے میں رہتا تھا یہی پریشانی ہوتی تھی، حق کیا ہے؟ اب اچھا کچھ تو لالچ میں چلے گئے نا یزید کی طرف، کچھ حکومت کی خاطر، کچھ دولت کی خاطر، کچھ مال کی خاطر، لیکن یہ نہیں کہ سب ایسے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو واقعاً سمجھتے تھے کہ بنو امیہ حق پر ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ تاریخ کربلا میں ملتا ہے کہ شب عاشور غسل شہادت کر رہے تھے کہ کل ہم امام حسین کو قتل کرنے کے بعد اگر مارے گئے تو کیا کہلائیں گے؟ شہید کہلائیں گے۔ یہ مسجدوں میں، یہ روزوں پر، یہ امام باڑوں میں، یہ روڈوں پر جو اللہ اکبر کہہ کے اپنے وجود کو اڑا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لالچ کی وجہ سے کر رہا ہے؟ نہیں، یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ جو کر رہا ہے اسے کیا سمجھ رہا ہے؟ حق سمجھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جس چراغ کو چنا ہے وہ چراغ نہیں ہے، جسے وہ ہدایت سمجھ رہا ہے وہ ہدایت نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا بھی سمجھتا تھا کہ پہاڑی تک پہنچ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن نوح کہتے رہے نہیں میرے لال، اگر کشتی نجات ہے تو یہ ہے جس پہ نبی سوار ہے۔ تو کشتیاں ہزاروں ہوں گی، کشتیوں کو نہ دیکھا کرو، سوار کو دیکھا کرو۔ اگر سوار حسین ہے تو اس کے سواری بھی جنتی بن جاتے ہیں۔ دو باتیں رسول نے فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات، اور کشتی نجات ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں مولانا ہم نے کراچی جانا ہے، راستہ بتائیے۔ مومن کہتا ہے مولانا میں نے کربلا جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کچھ کہتا ہے حج کرنا ہے، کیسے کروں؟ تو ہم کہتے ہیں پاسپورٹ کا لینا ضروری ہے، ویزا کا لگنا ضروری ہے، کچھ پیسے بھی ہونے چاہیے، بائی روڈ یا بائی ایئر جہاز پہ چڑھو گے، فلاں جگہ پہ اترو گے تو اس سرزمین کا نام مثلاً کربلا ہے یا مکہ ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ایڈریس بتایا، لیکن فرمایا حسین وہ امام ہے جو صرف ایڈریس نہیں بتاتا، وہ سفینۃ النجات، وہ تجھے دکھاتا بھی ہے، کشتی پہ بٹھا کے جنت تک لے بھی جاتا ہے۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ سفینۃ النجات، یعنی اس کے سفینے پہ بیٹھو گے یہ سفینہ تجھے در نجات تک لے کر بھی جائے گا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کشتی واقعاً ہے کیا؟ آج اگر کوئی مومن اس کشتی میں بیٹھنا چاہتا ہے، یہ کشتی کیا ہے؟ کوئی لکڑی کی کشتی ہے، کوئی گاڑی ہے، اس میں مومن بیٹھ جائے اسے نجات مل جائے؟ واقعاً ہے کیا یہ کشتی ہے نجات؟ آغائے فلسفی بہت بڑے عالم دین ایران کے ایک مرتبہ اہل سنت کے علاقوں میں گئے، دیکھا کہ جوان نماز کی پابندی نہیں کر رہے،
حجاب کم ہوتا جا رہا ہے، معاشرے میں گناہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے جس معاشرے میں جب گناہ بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ جن کے سروں پہ امامے تھے، جو پیش امام تھے، جو مسجدوں میں تھے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں۔ تبھی امام اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن خدا یہ بولے کہ اے میرے ولی تیری ڈیوٹی تھی لِآمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، تو تو نے کیا کیا؟ تو شاید کوئی اور جواب نہ دے سکے، لیکن اہل بیت کے پاس تو جواب موجود ہے کہ خدایا ہم نے دین کے لیے سب کچھ کیا دیا؟ لٹا دیا۔ ایک حرف نہیں کوئی بول سکتا کہ اہل بیت نے بقائے دین کے لیے کچھ نہ کیا ہو۔ جانوں کو نذرانہ دے کے یہ دنیا کو بھی پیغام دیا اور رب کو بتایا کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کیا کر دی؟ پوری کر دی۔ آغا فلسفی کہتے ہیں میں نے اس علاقے کے مولویوں کو جمع کیا اور کہا کہ بندگان خدا تمہیں کیا ہو گیا؟ مسجدوں میں رش کیوں کم ہے؟ بے دینی کیوں پھیل رہی ہے؟ لوگوں میں دین گریز کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں، کیوں نہیں تم لوگ تبلیغ کرتے؟ کیا نہیں پتا امر بالمعروف کی اہمیت کیا ہے، نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے؟ اب سارے بیچارے مولوی سنتے رہے، آغا فلسفی تقریر کرتے رہے۔ آغا فلسفی کہتے ہیں جیسے میری تقریر ختم ہوئی ایک اہل سنت کا عالم کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آغا فلسفی جو آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ آج ہمیں ڈانٹ رہے ہو کہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے، کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حسین نہیں ہے، تم شیعوں کے پاس حسین ابن علی ہے۔ ہم جوانوں کو جمعے پہ تھوڑے بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک دو خطبے سنا دیتے ہیں، لیکن جو اپرچونٹی تم لوگوں کے پاس ہے کہ نام حسین پہ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تم کو زحمت نہیں کرنی پڑتی، ایک اشتہار لگانا پڑتا ہے کہ مجلس حسین ابن علی، اور لوگ خود آ جاتے ہیں۔ تم بڑی آسانی سے تبلیغ کرتے ہو کہ ہمارے جمعے میں بڈھے تو آ جاتے ہیں، خواتین نہیں آتی، بچے نہیں آتے، لیکن اللہ نے تم لوگوں کو جو نعمت دی ہے فرش حسین کے نام سے کہ بچے بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، بوڑھے بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، جوان بھی بیٹھتے ہیں اس فرش پر، خواتین بھی وہاں پر آتی ہیں، تو فرمایا جو نعمت حسین کے نام سے خدا نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں یہ نعمت نہیں دی ہے۔ اور محمد محمد صلوات پورے اقوام عالم میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی قوم نہیں، یہ نعمت خدا نے صرف شیعیان علی ابن ابی طالب کو دی ہے، یہ امام حسین کی نعمت کہ کشتی کی مانند سارے لوگ حسین کے نام پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا صرف جمع ہونے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ کیا صرف مجلسوں میں آنے سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ علماء فرماتے ہیں پہلے تو یہ بات یاد رکھ کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ معاشرہ عقل کا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مجلس میں جاتے کیوں؟ واقعاً مجلس میں ہم کیوں آتے ہیں؟ تو کسی نے بول دیا کہ ہم 10 دن مجلس مناتے ہیں، امام حسین کا غم سنتے ہیں، شہادت حسین سنتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، آپ ریپیٹڈلی اپنی قوم کو ایک واقعہ سنا رہے ہو، اور ایک واقعہ سنانے کے لیے اتنا خرچہ، علم بنائے جائیں، مجلسیں کی جائیں، خطیب ذاکر بلائے جائیں، نظر و نیاز کیا جائے، کہ کروڑوں کا آپ لوگ خرچہ کرتے ہو کیا سنانے کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، ایک قصہ سنانے کے لیے، ایک کہانی سنانے کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ ہم بھی کہتے ہیں عالی مقام امام حسین پہ بڑا ظلم ہوا، یزید بڑا ظالم تھا، لیکن ہم اتنا خرچہ نہیں کرتے، اگر ہم نے کرنا بھی ہو تو ہم یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ اسکول پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں لگاتے ہیں؟ کوئی غریب خانہ بنا دیتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگ جو کروڑوں خرچ کر رہے ہو کس کے لیے؟ ایک واقعہ سنانے کے لیے، اور وہ واقعہ جو قوم نے سنا ہوا ہے کہ حضرت حسین کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ کتنے واقعے ہیں قرآن میں؟ ہر سال اپنی تراویحوں میں ہم یہ واقعے بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ کتنی فضیلت کے ڈیلی قرآن پڑھو، ڈیلی قرآن پڑھو۔ اچھا اس قرآن میں ہے کیا؟ 6000 اگر آیتیں ہیں تو 2000 آیتیں واقعات پر مبنی ہیں۔
270 سے زیادہ قرآن میں قصے پروردگار عالم نے بتائے. تو اگر قصہ سنانا عبث ہوتا تو خدا اتنے قصے کیوں سناتا؟ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو 2000 آیتیں قصوں پر مبنی کیوں ہیں؟ تو کبھی بھی اگر کوئی اعتراض کرے، علماء فرماتے ہیں کبھی یہ مت کہا کرو کہ میں کربلا کا واقعہ سننے جا رہا ہوں، کیونکہ کربلا نہ سرزمین کا نام ہے، کربلا نہ کسی واقعے کا نام ہے، کربلا تہذیب کا نام ہے، کربلا تحریک کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا ریولیشن کا نام ہے، کربلا طرز زندگی کا نام ہے. ہم بچوں کو واقع نہیں سناتے، ہم ان کو فرش عذاب پر بٹھا کر تہذیب حسین سکھاتے ہیں. ہم انہیں مجلسوں میں بٹھا کر ادب عباس بتاتے ہیں کہ واللہ اگر یہ تہذیب کربلا نہ ہوتی کب کی شیعت ختم ہو چکی ہوتی. تمہیں پتہ ہی نہیں شیعت کا اگر پاور ہے، اگر بیک بون ہے تو یہ عزاداری امام حسین ہے کہ ایک طرف 10 مہینے شیطان محنت کرتا ہے، ایک طرف 2 مہینے حسین کے آتے ہیں. ان کی محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اسلام بھی نہ ہوتا. اگر اسلام باقی رہتا ہے تو کس کے نتیجے میں؟ محرم اور سفر کے نتیجے میں. رہی بات اگر یہ واقعہ ہوتا تو انبیاء اسے اتنا کیوں مناتے؟ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی نے غم حسین منایا ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم سرزمین کربلا سے گزرنے لگے، پاؤں میں چوٹ آئی، خون بہا، پروردگارہ انبیاء کو جب تکلیف آتی تھی خدا سے پوچھتے تھے خدایا کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ نبی کو اگر تکلیف آئے تو خطا کی وجہ سے آتی ہے، ترک اولا کی وجہ سے آتی ہے، یا اللہ کا امتحان ہوتا ہے، خدا ترفیع درجہ دینا چاہتا ہے. تو فوراً پوچھا پروردگارہ پاؤں میں تکلیف کیوں آئی؟ کہا آدم یہ وہی سرزمین ہے جہاں محمد کے نواسے کا خون بہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ تیرا بھی ایک کنیکشن بنے اس سرزمین کے ساتھ. موسیٰ گزرے، جوتی پھٹی، پاؤں میں کانٹا چلا گیا. فوراً کہا پروردگارہ کیا ہوا؟ کہ موسیٰ ایک کانٹا تیرے پاؤں میں گیا ہے، لیکن یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ پیدل ان غریبوں کو چلایا جائے گا. حضرت ابراہیم گزرے، کہتے ہیں پاؤں لڑکھڑایا، سر زمین پہ لگا، سر سے خون جاری ہوا. پروردگارہ ابراہیم سے کوئی خطا ہوئی؟ کہ ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی، تیرے ہی نسل میں سے ایک آئے گا، نام حسین ہوگا، جس کا خون اس سرزمین پہ بہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ تیرا کنیکشن بنے حسین ابن علی سے. رسول گرامی جب سیدہ بیٹے کو لے کر آتی ہیں، جیسے حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے تو زار و خطا رونے لگتے ہیں. بی بی ام سلمہ کو جو مٹی دی وہ تو مسلمانوں کو پتہ ہے. یہ کیسا واقعہ ہے جس کو پہلے سے ذکر کر دیا جا رہا ہے؟ یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک اور تہذیب ہے، یہ ایک تمدن ہے، یہ ایک ریولیشن ہے. جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو آج عزت بھی دی ہے. جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو مہذب بنایا ہے. جن قوموں نے کربلا سے سیکھا خدا نے ان کو ترفیع درجہ بھی عطا کی ہے. تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کربلا واقعہ نہیں ہے، کربلا مہذب بننے کا ماحول ہے. یہاں فرش عزا پہ آتے ہو کچھ سیکھنے کے لیے. اب اگر میں حسینی بننا چاہتا ہوں تو حسینی کیسے بنا جاتا ہے؟ ایک ہے کربلا کی سرزمین پہ ہو کر جو آتا ہے اسے کربلائی بولتے ہیں. بندہ ایک دن کربلا گیا، مولا حسین کی زیارت کی، واپس آیا تو کیا کہلایا؟ کربلائی. یہ زمینی ناتا ہے امام حسین سے. مشہد ہو کر آیا تو کہنے لگا مجھے مشہدی بولو، نجف ہو کر آیا تو کہنے لگے مجھے نجفی بولو. اب کسی یورپ کی کنٹری سے آئے گا پتہ نہیں کیا بلوائے گا. یہ ناتا کون سا ہے؟ زمینی ناتا ہے. زمینی ناتوں سے فضیلت نہیں ملتی. اصل جو تیرا ناتا ہے وہ فکر حسین کا ناتا ہے. کس کی فکر حسینی ہے، کس کی فکر یزیدی ہے؟ تو سوال یہ ہے اگر میں تہذیب کربلا کو سیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہوگا واقعاً کربلا والوں کی زندگی کے اصول کیا تھے. جب تک اصول زندگی ابا عبداللہ الحسین نہیں اپناتے تب تک کوئی حسینی نہیں بنتا. انشاءاللہ 5 دنوں میں کوشش کریں گے ڈیلی ایک اصول زندگی امام حسین بتائیں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں کہ واقعاً ہمارے وجود میں خوشبو کردار حسین پیدا ہو جائے. اور محمد والے محمد صلوات.
اصول کا مطلب جن اصولوں اور پلرز کے تحت اہل بیت زندگی گزارتے تھے. مثلا ایک بھائی آپ کو بولتا ہے کہ بھائی میرے دل میں بھی غم حسین ہے، شیعہ بھی بولتے ہیں میرے دل میں غم حسین ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے کس کے دل میں غم ہے؟ باطن جب تک ظاہر نہ ہو بندے کا پتہ نہیں لگتا. ایک آدمی بولے ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی ارادت رکھتے ہیں. بھائی مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ مجھ سے محبت بھی کرتے ہو، ارادت بھی رکھتے ہو؟ بندہ خدا کو بولے خدایا میں تیرا بڑا عاشق ہوں، اللہ کو کیسے پتہ چلے تو اس کا عاشق ہے؟ نشانیاں ہوتی ہیں نا. ہم شیعہ کہتے ہیں ہمارے دل میں غم ہے. اب دنیا بولے گی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم کہتے ہیں محرم میں شیعوں کی آنکھوں کو دیکھ لو، آنسو بتاتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، غم ہے. ولادت کا دن آتا ہے، چہرے کی مسکان بتاتی ہے کہ بندہ اہل بیت کی خوشیوں میں کتنا خوش ہے. کہتے ہیں ماتم، بھائی ماتم اظہار غم ہے، آنسو اظہار غم ہے. کیسے دنیا کو بتائیں کہ ہم کتنے غمگین ہیں؟ اظہار کر کے بتاؤ گے نا. محفل لعب و لہب میں ایک بندہ کیسے بتاتا ہے؟ ناچ کے بتاتا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. بندے کے اعمال بتاتے ہیں کہ وہ کس جگہ سے اس کا تعلق ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بندہ خوش ہوتا ہے ہنس کے بتاتا ہے میں خوش ہوں. اسی طرح اصول زندگی اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولا علی کا لقب ہے امام المتقین، صاحب تقوی، کیسے پتہ چلے کہ علی متقی ہے مثلا؟ یا آپ یہ پڑھتے ہیں کہ سیدہ فرماتی ہیں ترتعش وجودها، مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی تھیں، وجود کا حصہ حصہ کانپتا تھا. یا امام حسین زیارت دعائے عرفہ میں یہ فرمائیں کہ الہی اخشاک کانی اراک، اے خدا حسین تیری عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے حسین تجھے دیکھ رہے ہیں. تو ایک لفظ میں ادا کرتا ہوں لیکن واقعاً اس لفظ پر میرا ایمان ہے کہ نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک اصول زندگی امام حسین ابی عبداللہ الحسین مولا علی، جو کھلم کھلا اصول تھا جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا تھا، وہ پہلا اصول جس کو آج ڈسکس کریں گے، فرماتے ہیں وہ اصل تھا خوف پروردگار عالم. کوئی ایسا امام ہمارا نہیں ملتا جس کے وجود میں یہ اصل نہ ہو، خوف خدا. نماز اس لشکر میں بھی اس لشکر میں فرق یہ ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں خوف خدا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں خوف ہی نہیں. اذانیں یہ بھی دے رہے ہیں اذانیں وہ بھی دے رہے ہیں، لیکن حسین کی اذان میں خوف خدا کی رمق ہے، ان کے وجود میں خوف خدا ہے. یہ بولتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اسی خوف کو امام حسین نے حر کے وجود میں ٹرانسفر کیا نا، کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے، خوف ہے نا. پوری رات سوچتا رہا حسین نے کیا کہا مجھے، اپنا مقام بتایا کہ دیکھ تو کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں. جب ایک لفظ حسین کے لیے بے ادبی کا تم منہ سے نہیں نکال سکتا، اس حسین کے گلے پہ چھری کیسے چلائے گا؟ خوف. شمر بے باک سینے ابی عبداللہ الحسین پہ بیٹھا ہے، بے باک ہو کے. کیوں اختلاف ہے کہ مولا حسین کا سر کس نے قلم کیا؟ کبھی کہتے ہیں سنان نے کیا، کچھ کہتے ہیں شمر نے کیا. 7 نام آتے امام حسین کے سر قلم کرنے والوں کے لیے. نام اس لیے آتے ہیں کیونکہ گئے سب تھے، جرت کسی کو نہیں ہوئی. آگے بڑھتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، خوف آتا تھا. یہ تو نبی کا نواسا نا. واپس آ جاتے تھے، ہم نے سب کر لیا، یہ نہیں کر سکتے. شمر آخر میں آگے بڑھا، سینے حسین پہ سوار ہوا. اس وقت بھی امام کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ، میں کون ہوں مجھے دیکھ. کیا تو جانتا نہیں میں کس کا نواسا ہوں؟ روایت میں ملتا ہے کہ مولا بار بار اسے متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ پہچان میں کون ہوں. یہ ہونٹ جو تو دیکھ رہا ہے یہ وہی ہیں جس پہ نبی بوسہ دیا کرتے تھے، یہ چہرہ وہی ہے جس پہ میرے نانا بوسے دیا کرتے تھے. متوجہ کر رہے ہیں کہ شمر تاکہ تھوڑا سا اس کے دل میں کیا پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے.
یہاں تک کہ روایات میں جب لئی خنجر چلانے لگا گلا نہیں کٹ رہا تھا، پوچھنے لگا کہ حسین میں چھری چلا رہا ہوں گلا کیوں نہیں کٹ رہا؟ مولا فرماتے کیونکہ اس جگہ پہ اما زہرا نے بوسہ دیا، یہ بوسگائے رسول ہے، خنجر نہیں چلے گا۔ تبھی امام زمانہ فرماتے اس نے گلا آگے سے نہیں کاٹا، اس نے گلا پیچھے سے کاٹا۔ خوف جب وجود سے ختم ہو جائے تو انسان قاتل بنتا ہے، یہ نہیں کہ کلمہ وہ نہیں پڑھتا تھا۔ آج مسئلہ خوف پروردگار عالم کا ہے۔ اہل بیت کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی تھی اللہ کا خوف، اور آج معاشرے میں جو سب سے زیادہ کم ترین چیز پائی جاتی ہے، نماز کی کمی نہیں، روزوں کی کمی نہیں، تسبیحوں کی کمی نہیں، اللہ اللہ کی کمی نہیں، مولویوں کی کمی نہیں، مفتیوں کی کمی نہیں، کمی ہے تو خوف خدا کی کمی ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت کے وجود میں بارز ترین صفت خوف پروردگار عالم۔ وسط میدان میں کوئی خاتون یا کوئی مولالی سے مسئلہ توحید پوچھنے آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں چلا جا میدان میں تو مسائل پوچھ رہا ہے، امام فرماتے ڈانٹتے ابن عباس، علی اسی لیے تو جنگ لڑ رہا ہے۔ وسط میدان میں مولا اس کا عقیدتی مسئلہ حل کرنے لگے، یہ خوف خدا۔ جنگ چل رہی ہے، وسط جنگ میں امام حسین مصلی بچھا کے اذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ حسین کے وجود میں خوف پروردگار عالم کتنا ہے۔ اب دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہمارے وجود میں اللہ کا خوف ہے، پتہ کیسے چلے کہ واقعاً میرے وجود میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں؟ معصوم فرماتے اس کی 5 نشانیاں ہیں۔ اگر خوف خدا ہے چیک اینڈ بیلنس کرو نا۔ اب بولے میں علی کا بڑا ماننے والا ہوں، بھائی مجھے کیسے پتہ چلے؟ کیا بڑے نعرے سے پتہ چلتا ہے تو علی کا بہت زیادہ مارنے والا ہے؟ کیا لمبی صلوات سے پتہ چلے گا اب رسول کے بہت زیادہ ماننے والے ہو؟ نعرہ مارنا، صلوات پڑھنا یہ بھی نیک کام ہے، لیکن جو نشانیاں اہل بیت نے بتائی ہیں کہ جب تک وہ نشانی نہ ہو تب تک ثبوت نہیں۔ آپ بولتے ہو میں پاکستانی ہوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے آپ پاکستانی؟ شناختی کارڈ دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا نا۔ اب ہر بندہ بولے میں اللہ کہتا ہے تو کوئی چیز دکھا تو صحیح نا، کہ میں بھی تو مانوں کہ تو توحید کا ماننے والا ہے، میں بھی تو مانوں تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے۔ 5 سائن، 5 نشانیاں اہل بیت بتاتے ہیں، فرمایا جس کے وجود میں یہ 5 نشانیاں ہیں وہ صاحب خوف پروردگار عالم ہے۔ اور یاد رکھیے خوف 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مذموم، ایک ممدوح۔ اچھا خوف، برا خوف۔ بہترین خوف ہے پروردگار عالم کا خوف۔ وہ خوف جو برا ہے وہ یزید کا خوف ہے، وہ ظالم کا خوف ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ مال کے کھونے کا خوف، بیٹے کے جانے کا خوف، بیوی کے چھوڑنے کا خوف، کسی کے مرنے کا خوف، اپنے بیمار ہونے کا خوف، یہ بھی سارے تو خوف ہے نا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان کے وجود میں کوئی خوف نہیں ہوتا، اور ساتھ میں کہا غم نہیں ہوتا، کیونکہ غم بھی خوف کے ساتھ آتا ہے۔ جب خوف آتا ہے تو غم آتا ہے، کھونے کا غم، مقروض ہونے کا غم، بیمار ہونے کا غم، یہ سارے غم ہوتے ہیں۔ اور شیطان بھی انہی چیزوں سے ڈراتا ہے، میری نہیں مانو گے تو مار دوں گا، بیٹا چھین لوں گا، فقیر کر دوں گا، زخمی کر دوں گا، یہ شیطان کے حربے ہوتے ہیں۔ لیکن کہ اولیاء اللہ اگر خوف رکھتے ہیں خدا کا، اس کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ ایک بندہ اگر قانون کو فالو کرے، مثلا آپ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، اسپیڈ بھی آپ لمٹ میں چلا رہے ہو، ہر چیز کو فالو کر رہے ہو، جو قانون سے ڈرتا ہے وہ پولیس سے نہیں ڈرتا۔ پولیس سے کون ڈرتا ہے؟ جو قانون سے نہیں ڈرتا۔ جب آپ قانون کو فالو نہیں کرو گے، اسپیڈ لمٹ حد سے بڑھ جائے گی، پولیس والے پہ نگاہ پڑے گی، دل میں کیا آئے گا؟ خوف آئے گا، روک نہ لے، فائن نہ کر لے۔ تو جو قانون سے نہیں ڈرتا وہ پولیس سے ڈرتا ہے، جو قانون سے ڈرتا ہے وہ پولیس سے نہیں ڈرتا۔ اسی طرح جو خدا سے ڈرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ خدا سے نہیں ڈرتا۔ شریعت پروردگار عالم اسی کا نام ہے۔ جو حدود الہی کا خوف رکھتا ہے پھر وہ لوگوں کا خوف نہیں رکھتا۔
آیت اللہ العظمیٰ شیرازی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ قبلہ آپ کو پتا چلے 1 ہفتے کے بعد آپ مر جائیں گے، یہ بتائیے زندگی میں کون سا کام کریں گے؟ تو مثلا خدا نخواستہ کسی مومن کو خدا نخواستہ کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بولے آپ 6 مہینے کے مہمان ہو، تو آپ کون سا کام کرو گے؟ اصلاً آپ کو رات ملک الموت آ کے بتا دے بھائی جمع کرو، ہفتے میں جانے والے ہو، تو آپ سوچیے آپ کون سا کام کریں گے؟ کسی نے کہا نماز پڑھوں گا، کسی نے کہا تہجد پڑھوں گا، کسی نے کہا قرضوں کو ادا کروں گا، کسی نے کہا رشتہ داروں سے بدتمیزیاں کی ہیں معافیاں مانگوں گا، کسی نے کہا غیبتیں کی ہیں معافیاں مانگوں گا، ہاں سب بولتے رہے۔ آغا شیرازی سے پوچھا کہ قبلہ اگر آپ کو پتا چلے ہفتے کے بعد آپ جانے والے، آپ کیا کریں گے؟ بڑے سکون سے بولا وہی کروں گا جو روز کرتا ہوں۔ علی والے کی زندگی ایسی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہ موت کی خبر سن کے خود کو سیٹ کرنا شروع کر دے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیا رکھتا ہے؟ سیٹ رکھتا ہے۔ بعض لوگوں جس طرح گاڑیوں کو 6 مہینے گھر میں کھڑا کر دیتے ہیں، اب سفر پہ جانا ہے، اب موبائل بھی چیک کرے گا، ہر چیز چیک کرے گا، لیکن ایک بندہ ڈیلی اپنی گاڑی کو مینٹین رکھتا ہے، اچانک بھی فون آ کے سفر پہ نکلنا، یہ تو تیار رہے گا نا۔ علی والے کی مثال اسی طرح ہے، وہ ڈیلی بیسس پر خود کو تیار رکھتا ہے۔ فرماتے رات جب سوتا ہے اسے پشیمانی نہیں ہوتی میں یہ کر لیتا، اس کی زندگی ہوتی ایسی ہے، وہ ڈیلی بیسس پر کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے۔ اور یہ تیاری کب آتی ہے؟ جب انسان میں خوف پروردگار عالم ہو۔ پہلی نشانی فرمائے خوف خدا کی پہلی نشانی، اگر یہ نشانی ہے تو سمجھو خوف خدا ہے، اگر یہ نشانی نہیں ہے تو خوف خدا کی لمٹ تیرے وجود میں کیا ہے؟ کم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فرمایا جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے، مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو، یہ نشانی ہونی چاہیے۔ مولا کون سی نشانی؟ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے۔ امام حسین کا جملہ الہی اخشاک انی اراک، ناظر مانتا ہے۔ ناظر مطلب جیسے خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس چیز سے جو بندہ غافل ہوا اس کے اندر خوف نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسا گھر بنایا جائے جس میں آپ کو بولا جائے آپ 1 مہینہ رہو۔ پاکستان میں ایک گھر بنایا جائے جس میں بولا جائے 1 مہینہ آپ رہو، اور اس گھر میں بولا جائے 40-50 کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کب سوتے ہو، کب اٹھتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو، کیا بات کرتے ہو، کیسے واک کرتے ہو، سب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ پورے پاکستان کو دکھائی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس 1 مہینے میں پوری قوم شریف ہو جائے گی۔ ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا۔ یہ شرافت کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کیمرے کی وجہ سے۔ اگر خدا کو اس کیمرے جتنا ایمان ہونا اللہ کی آنکھ پر، جتنا اس کیمرے پر ایمان ہے اتنا ایمان ہونا خدا کی آنکھ پر۔ عین اللہ الناظرہ، وہ اللہ کی آنکھ جو تیری نظارت کر رہی ہے۔ یوم تبلی السرائر، تم سب کی ریکارڈنگ خدا کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ کتنا چھپے گا، کتنا چھپائے گا، کتنا خود کو سمجھ رہا ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کہتا نہیں، قیامت کے دن دکھاؤں گا۔ اس دن سے ڈرو جب اسرار عالم کو میں ظاہر کر دوں گا۔ فرمایا خوف خدا کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے، عقیدہ کامل آ جائے کہ واقعاً مولا کہاں ناظر مانے؟ فرمایا علانیہ و سر، پھر نظارت کی بھی نشانی ہے۔ ناظر مانے علانیہ، لوگوں کے سامنے بھی، وہ سرہ، اور جب تنہائیوں میں جاتا ہے اس وقت بھی پروردگار عالم کو کیا مانے؟ ناظر مانے، کہ جب میں اکیلا ہوں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے، جب لوگوں میں ہوں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ اچھا ایک ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہمارا ذاتی ہے۔ ذاتی مطلب ہماری بناوٹ ایسی ہے، کچھ ایشوز ہماری بناوٹ کی وجہ سے کہ ہم کبھی کبھی غفلت میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری بناوٹ ہے جسم کی۔ ہم آئینے میں جب خود کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھتے ہیں یہ کون ہے؟ میں ہوں، جبکہ یہ میں نہیں ہوں، میرا کیا ہے؟ جسم ہے۔ یہ جسم ہے، مٹیریل جسم ہے جو مٹی میں مل جائے گا۔ اچھا جب تک ہم دیکھتے نہیں تب تک اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ عالم مادہ اور مٹیریل اس دنیا میں رہتے ہیں تو محسوسات کو زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ تبھی خدا مثالیں بھی کون سی دیتا ہے؟ جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، کیونکہ ہم غیبت کو برائی نہیں سمجھ رہے،
تو اللہ محسوسات کی مثالیں دے رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہے سمجھو جسم پڑا ہوا ہے, کاٹ کے کھا رہے ہو تاکہ بندہ محسوس کرے. جس نے غیبت کی گویا اس نے خانے خدا میں زنا کی. محسوسات کی خدا مثالیں دے رہا ہے, کیونکہ گناہ جب تک جسمی نہ ہو تب تک ہمیں گناہ نہیں لگتا. جھوٹ ہمیں برا نہیں لگتا کیونکہ جسمی نہیں ہے نا, لیکن پتہ چلے کسی مومن نے بدکاری کی ہے ہمیں بہت برا لگتا ہے, حالانکہ کمپیریزن ہے ہی نہیں. بعض اوقات ایک بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے, اس کی اتنی سزا نہیں ہے جتنا ایک معاشرے میں کسی مومن کی بندہ برائی کرے اس کی سزا ہے, کیونکہ ایک گناہ سے فساد پھیلتا ہے, دوسرا گناہ تیری ذات سے ریلیٹڈ ہے, گناہ وہ بھی ہے. تبھی خدا مثالیں جسمی دیتا ہے, کیونکہ خدا ہماری مینٹلٹی ہماری سائیکی کو جانتا ہے کہ جب تک میں اسے ایسی مثالیں نہیں دوں گا اسے وہ برائی نہیں لگے گی. خدا کو بھی ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کیونکہ نظر نہیں آتا ہمیں. وہی مینٹلٹی جو اہل مصر کی, کوئی بت تو بنا دو, کوئی چیز بنا دو موسیٰ تاکہ ہم دیکھیں, محسوس تو کریں, ہاتھ تو لگائیں. تبھی مومن جب کربلا جاتا ہے مولا کی زری کے سامنے پوری قوم شریف بن جاتی ہے. میں کہتا ہوں خدایا کاش قوم ایسی ہو جائے, نمازیں, ذکر, خلوص, خضوع, خشوع. کس کے سامنے بیٹھا ہے؟ چاندی کی زری کے سامنے. کس کی نسبت کس سے ہے؟ حسین سے ہے. اب کیا سمجھ رہا ہے کہ زری کے اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ روح حسین تو ہر جگہ ہے. فرمایا جب تو مجلسوں میں آتا ہے ہم وہاں بھی آتے ہیں, ہم تجھے دیکھ رہے ہیں, تیرا امام تیرے ساتھ ہے, احاطہ ہے ہمارا. لیکن نہیں, کربلا کے روزے کے اندر ایک ادب ہوتا ہے ہمارے اندر. روزے سے باہر نکلے ادب تھوڑا کم ہوا, ایئرپورٹ تک آئے تھوڑا اور کم ہوا, جہاز پہ بیٹھے تھوڑا اور کم ہوا. اسی جہاز میں وہی مومن جو وہاں پہ کسی سے لڑتا نہیں تھا جہاز میں لڑنا شروع ہو گیا. جہاں تک بھی ہم نے ایک ظاہر دوسرے ظاہر پہ لعنت کرنے لگا. کس بات پہ؟ ہاتھ میں تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر 70 سال ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب پچھلے مومن نے پتہ نہیں لہسن کھایا, پیاز کھائی, منہ سے اس کی بو آ رہی تھی. اس نے کہا اللہ اس پہ لعنت کرے, پیاز کھا کے آیا ہے, جہاز میں جینا حرام کر دیا اس نے. میں نے کہا پتہ بھی ہے لعنت کس پہ بھیجی جاتی ہے. تو زیارت عاشورہ پڑھ, یزید پہ تو لعنت بھیجتا ہے. لعنت ہلکی چیز نہیں ہے کہ تھوڑا سا غصہ آئے. لعنت دشمن علی پر مومن پہ نہیں بھیجی جاتی. اب یہ حسین کی زیارت کر کے آیا ہے, ہاتھ میں تسبیح, ظاہر حسین, اور اسی مولا کے چاہنے والے کو ایک منہ کی ہلکی سی بدبو کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ لعنت بھیج رہا ہے. وہ ادب نہیں ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین, کیونکہ محسوسات, مٹیریلسٹ مائنڈ ہمارا اتنا ہے, جب تک ذری نہیں. اسی مجلس میں مومنین میں کتنا ادب آ جاتا ہے, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سارے با ادب ماشاء اللہ, لیکن اسی مجلس سے نکل کے ہم گھر جائیں گے کہ ادب باقی رہتا ہے؟ بھول جاتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ممبر کو دیکھ کر, امام بارگاہ کو دیکھ کر کہ امام حسین یہاں پر ہیں. مسجد میں مسلمان جاتا ہے کہتے اللہ وہاں پر ہے. کعبے کی کپڑے اور غلاف کو پکڑ کے سمجھتے اللہ وہیں پر ہے, وہاں بڑا اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن تنہائیوں میں جاتا ہے, کہاں گیا تیرا اللہ؟ بازاروں میں جاتا ہے, کہاں گیا تیرا اللہ؟ گھر میں بیٹھتا ہے, کہاں گیا تیرا اللہ؟ موبائل اٹھاتا ہے, کہاں گیا تیرا اللہ؟ کہتے خوف خدا نہیں ہے. خوف خدا کی نشانی یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ خدا کو کیا سمجھے؟ ناظر سمجھے. جب تک تو خدا کو ناظر نہیں سمجھتا. ایک جوان ابھی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا, صلوات پر مولا کی شان پر. اچھا یہ سادہ لوگ, کم علم لوگ ہر زمانے میں تھے, اہل بیت سے آتے تھے. کبھی کبھی ایسے سوال کرنا جرم نہیں ہے, لیکن کبھی ہمارا سوال ہی غلط ہوتا ہے. یہ بھی آپ سوچا کریں. امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں, ایک بندے نے مولا نیچے اترے کہ علی ایک بہت اہم سوال ہے. میں ان کو بولوں کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ مولا اسے لے گئے منبر کے کنارے, چند باتیں اسے سنائیں. باہر نکلا, دوسرے نے پوچھا کہ پتہ چلا بیوی کا نام کیا ہے؟ کالی سے نہیں پوچھنا دوبارہ. ایسا سوال کرو جس کا کوئی فائدہ ہو. مولا کیا خدا دنیا کو انڈے میں ڈال سکتا؟ بھائی سوال ہی اشکال ہے, سوال میں ہی مسئلہ ہے. عمر کا زمانہ تھا, ایک بندہ گیا خلیفۃ المسلمین, ایک سوال ہے. کہا کون سا سوال ہے؟ کہا خدا کہاں ہے؟
5 منٹ عمر نے سوچا. اس نے کہا خدا عرش پر ہے. اس نے کہا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. کہ کیا مطلب؟ کہ اس کا مطلب ہے فرش پہ گناہ کر سکتا ہوں اگر وہ عرش پر ہے. امیر المومنین نے سنا, اسے فوری لے کر گئے. مولا جانتے تھے, فرمایا بندے خدا تیرا سوال ہی غلط ہے. خدا کہاں ہے؟ تیرا سوال ہی غلط ہے. خالق جس چیز کو خلق کرتا ہے اس چیز میں نہیں آ سکتا. تشریح کی امیر المومنین اس کے سامنے. بعض اوقات واقعا ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ غلط ہوتے ہیں. سوال بھی بندہ سوچ کے کرے, میں کیا سوال کر رہا ہوں. رسول کے پاس آتے تھے, یا رسول اللہ جو حضرت موسیٰ نے لکڑی سے اژدہا بنایا تھا وہ نر تھا یا مادہ؟ بھائی سوال وہ کرو جس سے تیری دنیا بنے, آخرت بنے, تیرا ایمان. آج واقعاً 40% قوم وہ سوال کرتی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے سوال کرو, بعض تاریخی سوالات, بعض حادثات کے سوالات جس سے میری زندگی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ کی نانی کا بھی تمہیں پتہ چل جائے, دادا کا بھی پتہ چل جائے, اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان بڑھے گا. ایسے سوال کرو جس سے انسان کا ایمان کیا ہو؟ بڑھنے لگے. مولا حسین, جی جوان, مولا کوئی ایسا راستہ بتائیے جہاں میں گناہ کر سکوں. امام حسین سے کہہ رہا ہے کوئی ایسا شارٹ کٹ بتائیے جس سے تھوڑی چھوٹ مل جائے گناہ میں. امام نے کہا ایک راستہ ہے. کہ مولا کون سا؟ کہا دیکھ وہاں جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے. ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ دیکھے. کہنے کا مولا ایسی کوئی جگہ ہے تو نہیں. کا پھر ایسا سوال کیوں کر رہا ہے جب تجھے پتا بھی ہے کہ ہر جگہ پروردگار عالم موجود ہے؟ ہم اپنے ہر سوال کے لیے, کبھی ہر گناہ کے لیے جواب رکھتے ہیں, ہر خطا کے لیے جواب رکھتے ہیں. ایک چرواہا تھا, لوگوں کی بکریاں چرانے جاتا تھا. چند جوان پکنک کے لیے گئے, 6-7 دوست, بھوک لگی ان کو. چرواہا دیکھا 700-800 بکریاں, تو اس چرواہے کے پاس گئے. کہتے کہ ایک بکری ہمیں دے دے, جتنے پیسے تمہیں چاہیے ہم سے لے لے, کاٹیں گے, ذبح کریں گے, کباب بنائیں گے, تو بھی کھانا ہم بھی کھائیں گے, ساتھ مل کے مزہ کریں گے. اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں, امانت ہے, مردوں میں لوگوں کی امانت ہے, میں کیسے دوں تمہیں؟ کہ دیکھ پیسے تم دے رہے ہیں, یہ تو اور تیرا بھلا ہو گیا. تو کیا مطلب؟ کہ تیری نہیں ہے. کہ نہیں میری نہیں ہے. کن کی ہے؟ کہ دوسروں کی ہے. کہ دیکھ 800-900 بکریاں, ایک بکری اگر کاٹ بھی لی مالک کو کیا پتا ہوتا تھا نا. 1000 بکریاں ہوتی تھی, امانت سمجھ کے لوگ دیتے تھے. کہ ایک بکری مر بھی گئی مالک کو کیا پتا, گنتا تھوڑی ہو کوئی ہر روز. اس نے کہا اگر پتہ چل گیا تو کہا پھر بھی کوئی بات نہیں, بول دینا کوئی بھیڑیا آیا تھا, کوئی درندہ آیا تھا, اس نے کھا لیا. چرواہا امین بھی تھا, با تقویٰ بھی تھا, خوف خدا رکھنے والا بھی تھا. اس نے کہا بارک اللہ فیک, شاباش, تم نے ہر سوال کے لیے ایک جواب رکھا ہے. پوچھیں گے نہیں, پوچھ لیا تو بولنا کسی نے کھا لیا. جب ہم خطائیں کرتے ہیں نا, اکثر نوجوانی میں خطا ہو جاتی ہے, تو اس خطا کے لیے ہم کیا رکھتے ہیں؟ جواب رکھتے ہیں. باپ نے یہ بول دیا, بابا وہاں گیا تھا, یہ گیا تھا, دوست بیمار تھا, فلاں ہوٹل پہ دیر ہو گئی, کھانا کھاتے ہوئے دیر ہو گئی. ہاں 100 جوابات ہم اپنی خطا کو چھپانے کے لیے بناتے ہیں. 100 جھوٹ ہم اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے رکھ لیتے ہیں. اس نے کہا شاباش ہے جوانوں, تم نے ہر سوال کا جواب رکھا ہے, لیکن یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کے لیے بھی کوئی جواب ڈھونڈ رہا ہے؟ جب خدا پوچھے گا کہ تم نے کسی اور کا مال کاٹ بھی لیا, دنیا والوں کو تو تم جواب دے دو گے, بکری گم ہو گئی تھی, بکری مر گئی تھی, بکری کو بھیڑیا کھا گیا, لیکن یہ بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کا جواب کیا دو گے؟ یہی خطا یوسف کے بھائیوں نے سوچی. کبھی قمیص کو پھاڑ رہے تھے, کبھی خون لگا رہے تھے, کبھی کیا کر رہے تھے کہ ہم یعقوب کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچا فَأَيْنَ اللَّهُ. قبر میں جاؤ گے جب خدا پوچھے گا اسے کا جواب دو گے, قیامت میں جب خدا پوچھے گا اسے کا جواب دو گے. اور یہی سوچ رہا تھا کہ اگر قیامت کے دن زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا. یہ عین اللہ الناظرہ کا اگر عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے نا, کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے,
ہمارے 80% سے زیادہ مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے. خیانتیں، بے وفائیاں، چیٹنگز، جھوٹ، غیبتیں، یہ سب اعمال ختم ہو جائیں گے اگر انسان کے وجود میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اگر تو خوف خدا رکھنے والا ہے تو یہ عقیدہ مضبوط رکھ کہ ہر حال میں تیرا پروردگار عالم تجھے دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلى دوسری نشانی کا میں ذکر کر رہا ہوں، تفسیر میں کل جاؤں گا، وقت ہو چکا. دوسری نشانی پروردگار عالم کے خوف رکھنے کی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. قرآن کی آیت بھی حبیب ان عربوں کو کہو کہ ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کا قبیلہ، ان کا عشیرہ و اموال اقترفتموها، اور جو پیسہ یہ کماتے ہیں کیا اس کی ویلیو ان کے دل میں زیادہ ہے یا خدا کی ویلیو زیادہ ہے؟ جب ہم فیصلے اور ڈیسیجن لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا پیسے کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا بچے کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا بیٹی کو رکھتے ہیں؟ خدا کو رکھتے ہیں یا بیوی کو رکھتے ہیں؟ یہی عورت کا معاملہ ہے. وہ سب سے پہلے کس کو رکھتے؟ کوئی بھی زندگی میں ڈیسیجن لینا ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے کہ حسین نے کہا پروردگارہ دیکھ لے، میرا اکبر تجھ سے زیادہ حسین کو عزیز نہیں ہے، میرے 6 مہینے کا اصغر تجھ سے زیادہ نہیں ہے. زینب کہتی ہے خدایا میری رضا تجھ سے زیادہ نہیں ہے، میری سکینہ تجھ سے زیادہ نہیں ہے. کربلا کے میدان میں آئے، نعرہ حسین تھا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. شروع کیا تو نام خدا سے شروع کیا، کہ خدایا سب سے پہلے تو، اس کے بعد اکبر، سب سے پہلے تو، اس کے بعد عباس کے بازو، سب سے پہلے تو، اس کے بعد میری ننھی سکینہ. اس کے علاوہ کربلا میں کچھ بھی نہیں ہے. 9 کے نیزہ پہ سر ہے، کس کی تلاوت کر رہا ہے؟ اللہ کی تلاوت کر رہا ہے. سر کٹ رہا ہے، کسے سجدہ کر رہا ہے؟ اللہ کو کر رہا ہے. اور جاتے جاتے جو نعرہ حسین تھا وہ کیا تھا؟ رضاً بالرضا و تسلیما لامرہ لا معبود سوا. اے خدا حسین کس کی رضا پہ راضی ہے؟ تیری رضا پہ راضی ہے. کس کے امر کے سامنے حسین تسلیم ہے؟ تیرے امر کے سامنے حسین تسلیم ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی معبود نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پرائرٹی زندگی میں کس کی ہونی چاہیے؟ میرے فیصلوں میں خدا کی لمبی بحث ہے کہ واقعا ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں، ایک مومن اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست کی شادی میں جا رہا ہے، پتہ بھی ہے محفل گناہ کی محفل ہے. کیوں جا رہا ہے؟ دوست ناراض ہو جائے گا، بھائی ناراض ہو جائے گا. مطلب تم نے اللہ کو پرائرٹی نہیں دی، کسے دی؟ دوست کو دی نا. علی کا بھائی عقیل، مولا وظیفہ بڑھا. عقیل جتنا سب کو دے رہا ہوں تیری ضرورتوں کو علی جانتا ہے، کافی ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، زیادہ بڑھا بھائی ہوں. گرم لوہے کو اٹھایا، عقیل کے سامنے رکھا، نابینا تھا، ہاتھ لوہے پہ لگا. کلی تو کیسا بھائی ہے؟ بھائی کا ہاتھ جلا رہا ہے. کہ تو کیسا بھائی ہے کہ مجھ سے مخالفت خدا کروانا چاہتا ہے؟ دنیا کی آگ تو اسے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ پرائرٹی کون؟ پروردگار عالم. علی مجھے خلیفہ بنا، طلحہ. علی مجھے گورنر بنا، زبیر. طلحہ زبیر. علی گورنر، ہم نے تجھے خلیفہ بنایا. میں نے تو نہیں بولا تھا. جو کرو کس کے لیے کرو؟ خدا کے لیے کرو. جتنی جنگیں لڑی امیر المومنین نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑی، ساری جنگیں پروردگار عالم کے لیے. تو میری زندگی میں فرسٹ پرائرٹی، اہم اور مہم، موسٹ امپورٹنٹ، امپورٹنٹ نہیں موسٹ امپورٹنٹ، وجود کس کا ہے؟ اگر خدا کا نہیں ہے تو میرے وجود میں خوف پروردگار عالم نہیں ہے. میں ڈیسیجن جو لیتا ہوں اس کی بنیاد اگر خدا ہو تو وجود میں خوف خدا ہے. یہ اہل بیت تھے جنہوں نے سب کچھ لٹایا خدا کے لیے. امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے، وقت نماز ہوتا ہے، نماز تہجد. فرماتے ہیں پٹھی اپنا اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، جب نماز پڑھنا چاہتی ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. پوچھا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ میں نے پورے سفر میں آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا سجاد میرے لال زندان میں
کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی، کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ بدن میں طاقت نہیں، پر پرائرٹی کس کو دے رہی ہیں؟ پروردگار عالم کو دے رہی ہیں۔ عجیب روایت ہے، کہتے ہیں شام غریباں جب خیموں کو آگ لگی، یہ ننھی بچی کبھی اس خیمے میں جاتی کبھی اس خیمے میں جاتی۔ پریورٹی اہل بیت نے کس کو دی؟ کہتے ہیں ایک لئی آگے بڑھا، اس بچی کو تماچے مارے، کانوں سے در چھینے، یہاں بچی چیتا ہوا، روئی، لیکن فرماتے ہیں نوک کے نیزہ سے بچی کے سر سے اس نے مکنا اتارا۔ حسین کی بیٹی کے 4 سال سر ڈھانپا ہوا ہے۔ اب یہ برداشت نہیں کیا، سکینہ نے چیخنا شروع کیا کہ بدبخت جو لینا ہے لے لے، میرے سر سے ردا نہ ہوتا۔ کہتے بچی نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے اور سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا کہ کسی کی نگاہ سکینہ کے سر پہ نہ پڑ جائے۔ اب وہ تو جو لینا تھا لے کے چلا گیا، اٹھی نہیں بچی، کافی دیر تک ویسے بیٹھی رہی، شاید کسی کی نگاہ میرے سر پہ پڑ جائے۔ اتنے میں بی بی زینب آتی ہیں، کہتی سکینہ سر اٹھا، رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرا مکھنا لے کے چلا گیا، خوف ہے کسی نامحرم کی نگاہ میرے سر پہ پڑ نہ جائے۔ زینب رو بھی رہی ہے، سکینہ سر اٹھا۔ کہا پھوپھی اماں کیسے اٹھاؤں، مجھے کوئی چادر کا ٹکڑا دے دو اپنے سر پہ رکھ۔ تیسری مرتبہ کا سکینہ سر اٹھا۔ روایت کے جملے، اب جو بچی نے سر اٹھایا نا، نگاہ پٹھی کے سر پہ پڑی ہے۔ اس عالم میں بھی خوف پروردگار ہے۔ آج کس نو کے نیزہ نے ماؤں بہنوں کے سروں سے چادر اتاری ہے؟ وہ نیزہ ہم خود ہیں جب ہم جاہل بنتے ہیں، وہ نیزہ ہم خود ہیں جب خوف پروردگار عالم نہیں ہوتا۔ کربلا تہذیب کا نام ہے، یہاں بیٹھ سیکھ کے حسین کی سوچ کیا تھی، یہاں بیٹھ دیکھ کہ زینب کے اصول کیا تھے۔ اگر وہ اصول تیرے اندر ہے، وہ تحریک تیرے وجود میں اگر جاری نہیں ہوتی، وہ ریولیشن تیرے وجود میں اگر پیدا نہیں ہوتی، تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جذباتی رونا ہوگا، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر معرفت حسین لینا چاہتے ہو تو مجلسوں سے فکر حسین لے کر جاؤ۔ جو حسین سے ملا حر بنا، جو حسین سے ملا زہیر بنا، حسین سے ملا وہاب بنا۔ آج دنیا یاد کرتی ہے کیونکہ فکر حسین کو لے کے اس جہاں میں چلا گیا۔ فرمایا یہ مت سمجھنا ہم تم سے پیار نہیں کرتے، ایمان کا درجہ سب کا ایک نہیں ہوتا، کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی کبھی نہیں پڑھتا، کوئی حجاب کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن حسین پھر بھی بلاتے ہیں آجا، یہ کشتی حسین ہے، یہ کشتی تیرے رنگ کو بدلے گی، یہ کشتی تیرے مزاج کو بدلے گی۔ کم از کم زندگی میں سال میں ایک بار کربلا ضرور جایا کریں اگر عشق کو تر و تازہ کرنا ہے۔ لیکن فرمایا اگر کربلا نہیں آ سکتے تو کیا، میں حسین پھر بھی سخی ہوں، میں حسین پھر بھی کریم ہوں۔ کسی نے کہا مولا بیمار ہوں، تنگ دست ہوں، نہیں آ سکتا۔ فرمایا کوشش کرا، کیونکہ مرنے کے بعد بہت پچھتائے گا حسین کی زیارت کے ثواب کو دیکھ کر کہ زیادہ کرتا۔ آغا گلپائگانی دنیا سے چلے گئے، بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا اگر واپس دنیا میں آؤ کون سا کام کرو گے؟ کہ بیٹا آدھا منٹ بھی ملے نا واپسی کا تو امام رضا کی زیارت پہ جاؤں۔ کہا بابا کیوں؟ آغا نے کوئی عدد بتایا، مثلا بولا اگر 100 مرتبہ مولا کی زیارت پہ گیا تھا، ہر زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ میرا امام مجھ سے ملنے آیا۔ اذکرونی اذکرکم، جتنا انہیں یاد کرتے ہو اتنا وہ تجھے وہاں یاد کرتے۔ سارا صلہ، سارا پھل، سارا ثمر کہاں ملنا ہے؟ وہاں ملنا ہے۔ اگر کوئی مرحوم خواب میں آئے تو پوچھ لیجئے گا، یہی جوابات ملیں گے۔ تو امام نے فرمایا ہم کریم ہیں، آ سکتے ہو آؤ، لیکن اگر نہیں آ سکتے تو خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کیا۔
مولا سلام سے کیا ہوگا کہ ثواب زیارت حسین ملے گا. مولا ایک سلام سے کا ایک نشانی ہے، جب مجھ حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. دلوں کو کربلا لے جائیں، قلوب کے قبلے کو کربلا بنائیں اور سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت. کل عاشورہ آپ نے منا لی، یقیناً جلوسوں میں، ماتمداریوں میں، گریوں میں آپ کا دن گزرا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں مومن پورا دن تو عزاداری کر کے تھک کے رات کو اپنے نرم بستر پہ سو گیا ہوگا. اصل مصیبت تو عاشور کے بعد نہیں پتا یہ بچی کل کی رات کہاں سو رہی ہے. جاتے جاتے حسین نے سینے پہ لٹایا کہ سکینہ آج جتنا سونا ہے بابا کے سینے پہ سو. لیکن سکینہ بابا کے جانے کے بعد اماں کو تنگ نہ کر رہا کہ مجھے میرے بابا کا سینہ چاہیے. آج کے بعد سیدوں کا سفر شروع ہے. کبھی کوفے کے بازار میں پتھر مارے جائیں گے، کبھی شام کے بازار میں نو کے نیزہ سے مارا جائے گا، کبھی شرابی کے دربار میں کٹی ہوئی گردن کو اور اس کی توہین کی جائے گی. یہ وہ مصیبت کے دن ہیں. اور امام زمانہ فرماتے ہیں خدا دو واسطے کبھی رد نہیں کرتا، ایک میری ننھی سکینہ کا واسطہ، ایک میری پپھی زینب کا واسطہ. ایسے سلام کرو جیسے سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا. السلام فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش پہ روتی ہے. آپ نے زندگی میں بڑے بڑے ذاکروں کے مصائب سنے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی امام زمانہ کی زبان سے بھی مصائب سنا کرو. زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ سنیں گے اپنے جد کے مصائب کیسے بڑھتے. فرمایا میرا سلام
میرے مولا نے نام نہیں لیا. میرا سلام ان زخمی کلامیوں پہ جنہیں پس گردن باندھ گیا. اللہ جانے یہ کس بی بی کی کلامیات تھی. میں نے بڑا سوچا امام نے ان کلامیوں کو کیوں یاد کیا. بیبیوں پہ تو بڑے بڑے مصائب آئے. کسی ظالم نے پتھر مارا, کسی ظالم نے نوکے نیزہ سے مارا, لیکن امام نے کلائیوں کو کیوں یاد کیا. ایک روایت میرے نظروں سے گزری. راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. شاید کوئی بچہ سوال کرے مولانا عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے, زینب کے تو بازو سلامت تھے. میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے تھے. آواز تھوڑی بڑھا دیں. میں کسی مجمع میں یہ مصائب پڑھ رہا تھا. ایک مومن روتا ہوا اٹھا, کہنے لگا ذاکر عباس گھوڑے سے گرے تھے لیکن زینب اونٹ سے گرے. میں قربان بی بی زینب آپ کی مظلومیت میں اے خدا تجھے زینب کے بندے ہاتھوں کا واسطہ کوئی ہاتھ تیری دربار سے خالی نہ جائے. اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان کلاریوں پہ جو پس گردن باندھی گئی. محسوس کر کے رویا کرو, نام نہیں لے رہے میرے مولا. فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ, میرا سلام ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. آخری جملہ تمام کرو. زندان شام بابا کا کٹا ہوا سر سکینہ کی گودی میں ہے.
اللہ کسی بچی کا بابا کا کٹا سر نہ دکھائے. بچیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں. سر کو گود میں لیا, کہنے لگی میرے پیاسے بابا, میرے غریب بابا. بابا آنکھیں کھولو, ذرا میرے زخمی کان دیکھو, میرے زخمی رخسار دیکھو. ایسا جملہ کہا حسین کا کلیجہ ہل گیا ہوگا. بابا آنکھیں کھولو, میرے رخسار دیکھو. بابا سکینہ کے رخسار چھوٹے تھے, لیکن شمر کا ہاتھ بڑا